اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to Flashpoint, the program that looks, discusses and brings to you stories which concern the Muslim community in the UK and Europe. اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے کیونکہ الیکشن کے فوراً بعد ہے اور ٹاپک بھی ایسا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جس کی آنے والے دنوں میں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ٹاپک ہے دا حلال ڈیبیٹ، یعنی کہ گوشت، ہمارا حلال گوشت جو ہے، اس کی وجوہات ہم کیوں کھاتے ہیں، کیوں چاہیے، کیوں ہونا چاہیے. یہ جو ہے پولیٹیکل ارینا میں دوبارہ اسے لایا جا رہا ہے بڑے زور و شور سے، کیونکہ یوکپ جو ہیں ان کے لیڈر نائجل فراج جو ہیں انہوں نے ایک ہی موقف رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دا برٹش وے آف لائف، جو وہ سمجھتے برٹش وے آف لائف ہے ایسی ہونی چاہیے. اور انہوں نے حلال میٹ پہ خاص کر کے بڑا اپنے فوکس رکھا ہوا ہے کہ حلال میٹ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ یو کے کمیونٹی میں سب سے زیادہ ٹالرنس ہے اور سب سے زیادہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ آج تک ہمدردی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے بارے کیا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سب وے، ٹیسکو، پیٹزا ایکسپریس، ایزڈا اور ویٹروز اور کئی آؤٹلیٹس ہیں، کئی میجر جو ہیں آپ کی شاپنگ کی جگہ، وہاں پہ حلال گوشت آپ فراہم کر سکتے ہیں وہاں سے. افسوس کی یہ بات ہے کہ انہوں نے آج تک ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ حلال میٹ بیچ رہے ہیں. اور یہ سٹوری جو ہے چلی تھی پیٹزا ایکسپریس سے، اور وہاں پہ دا سن نیوز پیپر جو ہے، آپ سن کو جانتے ہیں، ان کا کیلیبر بھی آپ جانتے ہیں، سو جو سٹوری وہ لکھیں گے وہ یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیے لکھی گئی ہے، کیوں لکھی ہے، کن لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے. تو انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ پیٹزا ایکسپریس جو ہے وہ اپنے کسٹمرز کو بغیر اطلاع دیے ہوئے، بغیر انفارم کیے ہوئے حلال میٹ بیچ رہے ہیں. ان کے جتنے چکن ہیں وہ سب حلال ہے. اور یہ جب انہوں نے اپنے ڈال دیا نیوز پیپر سٹوری میں، یہ ٹویٹر نے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی ایک کہہ لیں کہ کمیونیکیشن سائٹ ہے یا کمیونیکیشن ایک ایوینیو ہے، چینل ہے، وہاں پہ اس نے زور پکڑ لیا اور لوگوں نے پیٹزا ایکسپریس کے خلاف بہت سے کامنٹس دینے شروع کر دیے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں حلال میٹ فروخت، ان کو دے سکتے ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں وداؤٹ ان کو انفارم کیے ہوئے. سن کی جو بیسس تھی پروگرام کی وہ یہ تھی، ان کی سٹوری کی بیسس وہ یہ تھی کہ جانور جو ہیں ان کو اننیسیسریلی، یعنی کہ خام خواہ ان کو تکلیف دی جاتی ہے، کیونکہ حلال جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ہم شاعر کاٹتے ہیں، گلا کاٹا جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو مسلمان جو ہیں اور یہودی بلا وجہ اذیت دیتے ہیں. وہ یہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ سٹن کیا جائے اس کو پہلے، کہ یعنی کہ الیکٹرک شاک ان کے برین کو پہلے دی جائے، تاکہ جانور جو ہے وہ بالکل سمجھے کہ نہ زندہ نہ مردہ اس حال میں آ جاتا ہے، پھر اس کا گلا کاٹا جائے. لیکن یہ جو سٹوری تھی یہ تھی ایک پریمس، مطلب ایک بہانہ تھا. ایکچوئل جو وہ کہہ لیں کہ اس کی جو پیچھے بات ہے وہ یہ ہے کہ زینوفوبیا، اسلاموفوبیا، اور لوگوں کو جو عام انوسنٹ ویسٹرن یورپین، ہمارے ہمسائے، ہمارے دوست،
انڈیجنس کمیونٹی کے بندے جو ہیں، جو انگریز ہیں، کالے ہیں، ان کو سٹرب کیا جائے کہ ہمارے درمیان رہ کے یہ مسلمان جو ہیں یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم جانوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم جانوروں کو بہت اذیت دیتے ہیں، اور اس لیے ہم لوگ جو ہیں ہمارے کلچر میں، ہمارے مذہب میں خامی ہے۔ یہ تھا موقف، اور اس نے بڑا زور پکڑا، یہاں تک کہ ٹائمز جو ہے، جو کہ جانی پہچانی اخبار ہے اس ملک کی، جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اخبار ہے یہ دنیا میں بڑی رسپیکٹڈ ہے، اور بڑا اس کی کہہ لیں کہ اس کے ویوز کو، اس کے ایڈیٹوریل کو بہت مانا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اس کو جیسے کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ اس جرنلزم آف دا ہائیسٹ کیلیبر۔ ان میں جو انہوں نے لکھا ہے رپورٹ میں، ٹائمز کی رپورٹ نیوز پیپر میں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ the British have an accepted way of behaving that includes the correct treatment of animals۔ یعنی کہ اس ڈبیٹ میں ٹائمز بھی آگے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ یو کے لوگوں کا، انگریزوں کا ایک طریقہ ہے کہ ہم جانوروں کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو حلال جو ہے طریقہ کرنے کا یہ جانوروں کو اذیت دیتا ہے۔ اب اس سے آگے بات جو ہے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ جو میں یہ بھی کہتا چلوں، کیونکہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کسی پارٹی کے لیے یہ پروگرام نہیں ہو رہا، یا کسی پارٹی کے خلاف یہاں حمایت میں نہیں ہو رہا، میں یہ بھی کہتا چلوں یہاں پہ کہ نک کلیگ جو ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نک کلیگ pledged his support for the ritual slaughter, saying religious rights should be prioritized over animal rights. No government of which I am part will follow Denmark۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی بریک لوں گا، آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈینمارک نے بین کر دیا ہے یونیلیٹرلی حلال گوشت، جب تک کہ اس کو جانور کو پہلے سٹن نہ کیا ہو۔ سو ڈینمارک میں صرف سٹن ہوئے جانور جو ہیں ان کو سلوٹر کیا جاتا ہے، یا ان کو حلال کیا جاتا ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آف کورس آئی وانٹ سی اینیمل سفرنگ منیمائزڈ۔ یہ LBC یعنی کہ ریڈیو پروگرام پہ یہ بات کر رہے تھے، انہیں آگے کہا آئی ڈس ایگری ود دا سجیسشن دیٹ وی شوڈ بیسکلی ریموو دا رائٹ آف جوئش کمیونٹیز اینڈ مسلم کمیونٹیز ان دس کنٹری۔ دیز آر ایشین بلیفس handed down over generations. As a liberal, I believe in trying to protect the kind of diversity, not trying to quash it۔ یعنی کہ آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے صرف کہ دیکھیں یہ جو ڈبیٹ ہے یہ ہائیسٹ لیول تک پہنچ گئی ہے۔ اب گورنمنٹ جو ہے، یہ 2013 کی بات کر رہا ہوں، 2012 کی بات کر رہا ہوں، کہ گورنمنٹ نے مجبوراً، یہ کہنا پڑے گا نا ہمیں، یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ منسٹرز کو یہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے اور ووٹ کرنا چاہیے کہ حلال گوشت جو ہے اس پہ لیبلنگ ہونی چاہیے، تاکہ جو عام پبلک ہے ان کو پتہ ہو کہ وہ جب حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے یہ، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بات ساری مقصد کی، حلال کے نام کو استعمال کر کے تو وہ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہ رہے ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے کہ UKIP نے آپ نے دیکھا ہے پرسوں کہ کافی گینز کیے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہسٹیریا سٹرپ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ عام سٹیزنز کے دل و دماغ پہ کیسا پریشر ڈال دیتے ہیں، ایک ایسی کہہ لیں کہ انہونی ان کے ذہن میں ایک سوچ ڈال دیتے ہیں کہ جس کی ایجیٹیشن کی وجہ سے وہ ووٹ جو ہیں ان پارٹیوں کو دیتے ہیں جو مسلمانوں کی یا کالوں کی حمایت نہیں کرتے، یعنی کہ UKIP۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دوسری بات یہ ہے
کہ حلال گوشت جو ہے، کیونکہ ہم لوگ، ظاہر ہے مذہب سے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ اس کا کہہ لیں کہ جو ریزننگ ہے، جو حلال گوشت کی ہماری ضرورت ہے، نیڈ ہے، ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، اپنے ہمسایوں کو یا اخباروں میں یا ٹی وی پہ یا کسی بھی ایسی ایوینیو میں اس کی ہم پورٹرے نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے، سامنے نہیں لاتے، اس لیے جب یہ سٹوریز نکلتی ہیں تو ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری کمیونٹی کے بہت زیادہ خلاف ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حلال گوشت جو ہے وہ سٹن اگر کیا جائے پہلے گوشت کو تو تب بھی حلال ہے کہ نہیں؟ مقصد ہوتا ہے حلال کو کرنے کا کہ اگر آپ جب شاہ کاٹتے ہیں تو خون سارا بہہ جاتا ہے، اور خون اس وقت بہتا ہے کہ جب گلا کاٹنے سے ہارٹ جو ہے وہ زیادہ پمپ کرتا ہے، اور پمپ کرنے کی وجہ سے خون سارا خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک جان کو آپ نے سٹن کیا ہوا ہے، نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے، کیونکہ بجلی کی شاک نے اس کو بالکل، جیسے آپ جانتے ہیں بندے کو شاک لے تو کیا ہوتا ہے اس کا حال، اسی طرح ہی جانور کے ساتھ بھی یہی ہے۔ اب اس کا جب گلا کاٹیں گے تو کیونکہ وہ سٹن ہوا ہے، اس کی رگوں میں سے خون جو ہے اتنی زور سے نہیں بہے گا، خون جانور کے اندر رہ جائے گا۔ تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اب یہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو ادنا سا بندہ ہوں، طالب علم بھی نہیں آپ کو کہہ سکتا اس لحاظ سے، کیونکہ میں حلال گوشت کی فریز ہے جو ہے ان کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے جو مفتی ہیں، ہمارے عالم جو ہیں، ہمارے علامہ جو ہیں، ہمارے دانشور جو ہیں، یہ ان کی ڈیبیٹ ہے، اور ان کو اس ڈیبیٹ میں سامنے آنا چاہیے اور اپنا موقف اس انداز سے بیان کرنا چاہیے، اس خوبصورتی سے بیان کرنا چاہیے کہ سننے والا صرف محظوظ نہ ہو لیکن اس کے دل کی گہرائیوں تک بات پہنچ جائے، اور اس کے دل و دماغ پہ حلال کا تصور جو ہے وہ ایسا چھا جائے کہ یو کے میں صرف رائے حلال گوشت جائے۔ ایک دیکھیں سب وے والے جو آپ کے ہیں، یہ سینڈوچ دیتے ہیں سب وے، آپ جانتے ہیں بڑی مشہور یہ فرینچائز ہے، ان کی 1500 دکانیں ہیں نیشن وائڈ۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں 185 شاپس میں انہوں نے گوشت جو ہے پورک کا چھوڑ دیا ہے اور حلال استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے پاس کال ہے، پہلے کال ہے تو پھر آگے جاتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، ہُوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ السلام، ڈاکٹر صاحب مقصود سے انتظار کر رہا ہوں، واٹ فورڈ سے۔ جناب مقصود صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مرحوم ڈاکٹر کلیم صدیقی، ڈاکٹر غیاث الدین اور مرحوم ملا اثر علی امام جعفر نے بالکل یہ حلال گوشت کی طرف توجہ دلائی تھی اور شروع میں یہ کام شروع کیا تھا۔ بالکل بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے بعض معاشرے کے علماء یا نام نہاد علماء یا کم تعلیم یافتہ علماء جنہیں کوئی کام نہیں ملتا تھا، ہر آدمی کان کے پیچھے پینسل پھنسا کر سلاٹر ہاؤسز کا وزٹ کرتا تھا۔ جی، کرتے کرتے یہ ہوا کہ ہماری توجہ حلال بیڑوں کی طرف ہوئی کہ کہاں حلال ہوتی ہیں، سن کیوں نہیں کی جاتی۔ مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے، میں واٹفورڈ میں کانسٹیچوئنٹ ہاں رچرڈ ہیرنگٹن کا۔ رچرڈ ہیرنگٹن مجھے یہ آن ایئر کہنے میں اب چونکہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ یہودی ہیں، وہ خود کوشر کھاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حلال ہونا چاہیے۔ میں اس بات پہ آ رہا ہوں ابھی، پہلے میں کی کروں، اس کے بعد میں کروں گا کوشش کیجیے۔ 2 منٹ چلی ہے، ان کا خیال ہے کہ سٹن کرنے سے جانور حلال ہو جاتا۔ جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ ایسے نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں قطع نظر اس کے کہ کوئی کام کس خیال کا ہے، ہمیں ایک تنظیم باقاعدہ طور پر ایک پیٹیشن، میرے پاس پیٹیشن پڑی ہیں
وہ پیٹیشن گئی بھی ہیں. اس کا جو ہے richard@richardharrington.org.uk اس میں وہ گئی بھی ہیں. اور اس کے علاوہ سب پیٹیشن ہونی چاہیے ہر تمام ایم پیز کی طرف سے, ہر کنسٹیچوئنسی سے. تو مسلمانوں کو مجموعی طور پر کولیکٹیولی اکٹھے ہو کر یونائٹڈلی ایک یہ بات پیش کرنا چاہیے جس میں یہ لکھا ہے, Richard Harrington, member of the Parliament for Watford, to ask the Prime Minister to reconfirm his commitment not to ban the religious slaughter of animals in the UK, and ask that he continues to support religious freedom. تو پھر یہ ہماری یہ برطانیہ جو ہے یہ ہماری آواز سنتا ہے, یہاں جمہوریت کی قدر ہے. تو پھر اس کے بعد ہم ناروے والے انہیں ہم سے سپورٹ ملے گی. ہمیں یونائٹلی ایک موومنٹ کرنا چاہیے اور اس میں آپ ایک صحیح طور پر اکنالجمنٹ اٹھائیں. یہ ماز فلیش پوائنٹ کے آج کے پروگرام کے لیے نہیں ہونا چاہیے, باقاعدگی سے اس کا پیچھا کیا جانا چاہیے اور ایک کمیٹی آرگنائز کرنا چاہیے. بہت مہربانی. مقصد بہت مہربانی آپ کی کال کی. پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ پروگرام قطع اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک شوشہ اٹھا کے چھوڑ دیں اسے. مقصدی پروگرام کا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو ایک ایسی اطلاع دیں کہ جس میں ان سب کا شامل ہونا لازم ہے, ورنہ آنے والے سالوں میں 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد حلال گوشت جو ہے بڑی مشکل سے ملے گا. آج وقت ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں. دیکھیں پرائم منسٹر آف دا کنٹری جو ہے وہ ریفرم کر دیتا ہے کہ جی حلال گوشت ہونا چاہیے, میں ان کی حمایت میں ہوں. حلال گوشت مسلمانوں کا ایک کہہ لیں کہ ایک ان کے مذہب کا ایک یہ فریضہ ہے, ان کی اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتے. یہ اپنی جگہ پہ بات ہے, کیونکہ اگر کمیونٹی جو ہے آپ کی, اگر کمیونٹی پریشر ڈال رہی ہے کہ حلال گوشت نہیں ہونا چاہیے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی, میجورٹی میں وہ آ رہے ہیں, پرائم منسٹر چاہے جو بھی ہو آخر میں اس کو ان کی بات پہ دھیان دینا پڑے گا. قبل اس سے پہلے کہ یہ ایسے کہہ لیں کہ انگلینڈ میں ہمیں دیکھنے کو موقع ملے کہ وقت ایسا آ جائے کہ ہم جو ہیں گلیوں پہ ہمیں آنا پڑے, روڈز پہ ہمیں آنا پڑے, بیکاز اس وقت بہت لیٹ ہو جائے گا. پھر وقت ہے اب, جیسے مقصود صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو کام ہے یہ ہر مسلمان جو اپنے دل میں اسلام کے لیے تھوڑی سی حب رکھتا ہے, ایک سوچ رکھتا ہے, یہ ان سب کا کام ہے کہ آگے بڑھیں اور اس میں حصہ لیں. ہر علاقے میں, ہر شہر میں یہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے, ایک کہہ لیں کہ ایک گروپ ہونا چاہیے جو اس چیز کا کہہ لیں کہ خیال رکھے اور اس چیز پہ زور ڈالے کہ ان کے علاقے میں حلال میٹ ہوگی. وہ کیسے ہوگی؟ پہلی سب سے یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یو کے میں رہتے ہیں, ہم یو کے کا حصہ ہیں, ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ یو کے میں رہ کے اپنے برٹش کہہ لیں کہ نیبرز کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے ہم نے, تاکہ ہم ایلین بھی نہ ہوں, ایلینیٹ بھی نہ ہوں, اور وہ ہمیں سمجھے بھی اور ہم ان کو سمجھ سکیں اور ہمارا کام بھی چلے. میں چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں, آگے پھر بڑھتے ہیں.